الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے اللہ سے محبت۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت یہ اصل ہے، اس کے علاوہ تمام محبتیں جو ہے وہ سب تابع ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ سے ایسی محبت ہو جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو۔ اللہ سے ایسی محبت ہو جو محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہو۔ اللہ سے ایسی محبت ہو جو محبت اپنے شوہر سے بڑھ کر ہو۔ اللہ سے ایسی محبت ہو جو محبت اپنے بچوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ سے ایسی محبت ہو جو محبت اپنے مال سے بڑھ کر ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، تمام محبتیں جو ہیں وہ سب تابع ہیں، ماتحت ہے۔ اصل محبت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اصل محبت صرف اور صرف اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہیں وہ لوگ بتوں سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے تو صرف اور صرف اللہ سے ہی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، غور کریں، سوچئے، جتنی نعمتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے نا، اگر ہم لوگ ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، سکون دینے والا وہی ہے، آرام پہنچانے والا وہی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، پریشانیوں میں ہمارے لیے راستے نکالنے والا وہی ہے، آسانی کا راستہ دکھانے والا وہی ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد دینے والا وہی ہے، ہم بیمار ہیں تو شفا دینے والا وہی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دنیا کی تمام نعمتیں تو صرف اور صرف اللہ کی ہی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، آنکھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، تو کم سے کم ہمارے پاس ہاتھ تو ہے۔ کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے تو ہمارے پاس آنکھ تو ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے۔ تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم اللہ سے جتنی بھی محبت کریں بہت کم ہے۔ تمام محبتیں تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ تمام محبتیں جو ہے سب اس کے اللہ کے تابع ہیں، ماتحت ہے، اور اصل محبت صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بندوں سے کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں نقل کرتے ہیں، لیکن یہ قول اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے آپس میں تم لوگوں پر ظلم کو حرام کر دیا، اسی لیے آپس میں ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم تمام کے تمام گمراہ تھے لیکن میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس لیے تم لوگ مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ اے میرے بندوں، تم تمام کے تمام بھوکے ہو لیکن میں جسے کھلا دوں، تم لوگ مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندوں، تم تمام کے تمام ننگے ہو لیکن میں جسے پہنا دوں، تم لوگ مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں پہنانے والا ہوں۔ اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو لیکن میں بخشنے والا ہوں، اس لیے تم لوگ مجھ سے ہی بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندوں اگر تم مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے، اگر تم مجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندوں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تم تمام کے تمام ایک نیک آدمی کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندوں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تم تمام کے تمام ایک برے آدمی کی طرح ہو جاؤ تو میرا کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ اے میرے بندوں تم تمام کے تمام ایک جگہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جس سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، میں تم تمام کے تمام کو دے دوں۔ میرے خزانے میں سے کتنا خالی ہوگا؟ اتنا ہی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالا جائے تو کتنا پانی خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اے میرے بندوں یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو میں نے جمع کر رکھی ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں۔ جو بھلا پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے خلاف پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی۔ تو میری ماں اور بہنوں اس حدیث پر غور کرنا، ہم لوگ کہاں تھے، کس طریقے سے تھے، تو کس نے ہم لوگوں کو صحیح راستے پر لایا؟ ہم لوگ گمراہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ نے ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا۔ ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ چیز تقاضا نہیں دیتی کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ سے ہی محبت کریں؟ وہی ہمارا رازق ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غور کرنا، بیماریوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی۔ ڈاکٹرز کو اچھی دوائی لکھنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس دوائی میں شفا ڈالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ دیکھیے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے لیکن آج ہم لوگ 18 دن بیمار نہیں ہوتے، 1 مہینہ بیمار نہیں ہوتے کہ شکوے شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے لیکن انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن کس نے شفا دی؟ صرف اور صرف اللہ نے۔ آج ہم لوگ کچھ دن بیمار ہوتے نہیں کہ عامل باباؤں کا راستہ اپنا لیتے ہیں، تعویذیں پہن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں فرماتے ہیں، اس میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو جس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لی اور جو کچھ ان کی پریشانی تھی اسے ہم نے دور کر دی، یعنی جو کچھ ان کی بیماری تھی اس سے ہم نے نجات دے دی اور جو کچھ ان کا نقصان ہوا تھا اسے ہم نے واپس دوبارہ لوٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے کہ وہی اللہ ہے جو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یونس نے اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، حقیقی اللہ ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لی اور ہم نے ان کے غم سے نجات دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں ایک بات یاد رکھے، جب بھی مانگے، جو بھی مانگے، صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اللہ ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی تھی، لیکن مانگا تو صرف اور صرف اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کے لیے انتظام بھی کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 اور 90، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد دے دے، بے شک تو ہی بہترین اولاد دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لی اور انہیں اولاد دے دی۔ اسی طرح روزی روٹی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتظام کیا۔ اسی لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 24، اے میرے رب
اگر تو نہیں دے گا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے. ہمارا رب تو وہ ہے، اسی لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. سورہ اعراف آیت نمبر 32. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. سورہ نمل آیت نمبر 62. کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرے؟ کون ہے جو مصیبتوں کو ختم کرے؟ کس نے تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہے؟ نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح کچھ حدیثوں پر غور کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں پر رحم کرے گا، اور اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے. پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے 100 رحم ہیں، اللہ کے لیے 100 رحم ہیں، اس میں سے اللہ نے ایک رحم کو دنیا میں بھیجا جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں. جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں، جنات سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، پرندوں سے محبت کرتے ہیں. تو صرف محبت رحم کا ایک حصہ ہے جسے اس ایک حصے کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رحم کے 99 حصے رکھے ہیں. ہم اللہ سے محبت کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو دین عطا کیا، جو دین آخری دین ہے اور تمام نبیوں کا لایا ہوا دین ہے. ہم اللہ سے محبت کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امتی بنایا. اب غور کرنا، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جا کر تمام فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اب وہ تمام فرشتے بھی مل کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے رک گیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اب سوال یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں. دیکھیے، فرض نماز تو معاف نہیں ہے، فرض نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں. اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہا کریں، اللہ کو یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، نہ اولاد سے، نہ دنیا سے، نہ گھر بنانے سے، نہ مال سے دلوں کو سکون ملتا ہے، بلکہ دلوں کو سکون تو صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے. ضروری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے اور اللہ کی نعمتوں پر غور کرے. دیکھیے، جب ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے نا، ہمیں اللہ سے محبت ہونے لگے گی. تو میری ماں اور بہنوں، اصل محبت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اللہ سے ہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ تمام محبتیں جو ہیں وہ سب اس کے ماتحت ہے، تابع ہے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.